الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالی خالق کائنات جل وعلا کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورۃ البقرہ شیفہ کی 237 نمبر آیت شیفہ سے آگے۔ ملاحظہ کیجیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ حافظوا علی الصلوات، حفاظت کرو ساری کی ساری نمازوں کی، والصلاة الوسطی، اور اس نماز کی جو درمیانی نماز ہے، وقوموا للہ قانتین، اور کھڑے ہو جاؤ اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہایت ہی ادب و احترام اور خشوع و خضوع کے ساتھ۔ قبل ہی آپ نے طلاق کے بارے میں پڑھا، خلا کے بارے میں پڑھا، اور ان کی عدتوں کے بارے میں پڑھا، گھروں کو بسانے کے بارے میں پڑھا۔ اب رب کریم نے یہاں نماز کا ذکر فرمایا۔ دراصل بتانا یہ ہے کہ دنیا کے مشاغل میں اتنے مصروف نہ ہو جانا کہ نماز ہی تمہیں بھول جائے۔ اس پہ شک نہیں کہ میاں بیوی کا باہمی رشتہ رب کائنات جل وعلا نے بڑا ہی پرسکون اور محبت والا بنایا ہے۔ ایک وہ بیٹی جس نے زندگی کا ایک طویل حصہ اپنے والدین کے گھر میں گزارا ہوتے ہیں، اس کے در و دیوار سے مانوس ہوتی ہے، بعض اوقات قریب، بعض اوقات سینکڑوں میل دور۔ جب وہ اپنے دوسرے گھر چلی جاتی ہے، اپنے خاوند کے ہاں چلی جاتی ہے، تو اللہ کی قدرت دیکھیے، وہاں جا کے اس کا دل لگ جاتا ہے، وہ پریشان نہیں ہوتی۔ عموماً ایسے ہوتا ہے، دل اس کا لگ جاتا ہے۔ اسی طرح وہ خاوند کہ جس کی توجہ کا پہلے مرکز اس کی ماں تھی، اس کا باپ تھا، اس کے بہن بھائی تھے، شادی کے بعد اس کی محبتوں کا مرکز اس کی بیوی بن جاتی ہے۔ یہ رب کائنات جل وعلا کی جانب سے ایک حسین امتزاج ہے۔ رب کائنات جل وعلا نے یہ خود ایسی شے پیدا فرما دی تاکہ زندگی کا گزارنا ان کے لیے آسان ہو جائے۔ پھر میاں بیوی کے باہم حقوق و فرائض کے بارے میں ذکر فرما دیا گیا۔ تو یہاں اب ذکر کیا گیا کہ جس طرح میاں بیوی پرسکون زندگی گزارتے ہیں، تو زندگی صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ تم صرف دنیا ہی کو اپنے پیش نظر رکھو، تمہارے پیش نظر اپنی آخرت بھی ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت جل وعلا فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تلھکوا اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، یہ تمہارا مال و دولت اور تمہاری اولاد تم کو اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ تم اپنے گھر میں اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں، عز و قربا رشتہ داروں کے ساتھ اتنے مشغول نہ ہو جانا، اس قدر مشغول نہ ہو جانا کہ وہ اعلیٰ ترین مقصد جو رب کی عبادت ہے، نماز، تم اس کو نظر انداز کر دو۔ نہیں، اس کے ساتھ ساتھ اپنی نماز کی بھی حفاظت کرو۔ اور یہ اتنی محترم بشان عبادت ہے، اس قدر محترم بشان عبادت ہے، جس طرح آپ اگلی مبارکہ میں بھی سماعت فرمائیں گے، کسی بھی حال میں اللہ نے اس کو معاف نہیں فرمایا، سوائے اس کے کہ عورت کے جو ایام مخصوص ہوتے ہیں ان میں عورت کو معاف ہے، باقی کسی بھی صورت میں کسی بیمار کو بھی معاف نہیں ہے۔ جو کھڑا ہو کر نماز نہ پڑھ سکتا ہو، بیٹھ کر ادا کریں، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کر ادا کریں۔ میرے کریم آقا رسول عربی علیہ السلام کے ارشاد گرامی قدر کا مفہوم بنتا ہے کہ جس نے نماز کی پابندی کی اور اس کو اچھے طریقے سے پڑھا، یہ نماز قیامت کے اس کے لیے نور اور برہان ہوگی، دلیل ہوگی اس کے ایمان کی، اور رب کائنات جل اس کو اپنے دامن کرم میں پناہ عطا فرما دے گا۔ اور یہ آپ نے قبل عظیم متعدد مرتبہ سنا۔ میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کی یہ نشانی ہوگی کہ ان کے اعضائے وضو قیامت کے دن 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکیں گے۔ یعنی نمازیوں کے اعضائے وضو 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کے ارشاد گرامی قدر کا مفہوم بنتا ہے، جس نے نماز کی پابندی نہیں کی، اس کی حفاظت نہیں کی، قیامت کے دن اس کے پاس کوئی بھی دلیل نہیں ہوگی، یعنی اس کے پاس اس کے ایمان ہی کی دلیل نہیں ہوگی کہ میں ایمان والا ہوں بھی کہ نہیں ہوں۔
اس کے پاس کوئی نور نہیں ہوگا۔ معاذ اللہ اس کا حشر قارون کے ساتھ ہوگا، حامان کے ساتھ ہوگا، ابی بن خلف کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ العیاذ باللہ تعالیٰ ثم العیاذ باللہ تعالیٰ۔ اسی بنا پہ جو میرے کریم آقا کی ایک اور اشارہ گرامی قدر کہ ہمارے اور مشرکین کے درمیان حد فاصل نماز ہے، یعنی ہم نماز پڑھتے ہیں، مشرکین نماز نہیں پڑھتے۔ بہت سارے صحابہ کرام اور امام احمد بن حنبل یہ فتویٰ ارشاد فرماتے ہیں نماز کو ترک کرنے والا کافر ہو جائے گا، جو نماز کو چھوڑ دے گا۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، یہ حدیث مبارکہ ہے۔ وہ اس کے ظاہر کو لیتے ہیں کہ من ترک الصلاۃ متعمدا، جس سے آمدن جان بوجھ کر نماز کو ترک کر دیا، اس سے کفر کیا۔ امام احمد بن حنبل، حضرت سیدنا فاروق اعظم، حضرت علی الموضع، بعد دیگر صحابہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ نماز کو ترک کر دے گا تو اس کو قتل کر دیا جائے، وہ نماز کو کیوں اس نے چھوڑا ہے۔ البتہ امام اعظم ابو حنیفہ اور جمہور صحابہ کرام فرماتے ہیں وہ کافر تو نہیں ہوگا، البتہ شدید گناہ گار ہوگا۔ کافر ایسی صورت میں ہوگا جب وہ نماز کا انکار کر دے گا۔ العیاذ باللہ تعالیٰ ثم العیاذ باللہ تعالیٰ۔ جس طرح آج کل کے بعض جعلی پیر اور ملنگ کہتے ہیں ہماری نمازی قائم ہوئی ہے، ہمیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ نماز نہیں پڑھتے، نماز کا انکار کرنے کی وجہ سے وہ دار اسلام سے خارج ہو جائیں گے، کافر ہو جائیں گے۔ اگر پہلے وہ مسلمان تھے تو اب وہ مرتد ہو جائیں گے، واجب القتل ہو جائیں گے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے مذہب کے مطابق نماز ترک کرنے والے کو گرفتار کر کے قید کر دیا جائے گا، اور اس وقت تک اس کو قید رکھا جائے گا جب تک وہ توبہ کر کے نماز شروع نہیں کر دیتا۔ نماز محترم بشان عبادت ہے۔ میرا اللہ فرماتا حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی پابندی کے ساتھ حفاظت کرتے رہو، ساری نمازیں پابندی سے ادا کرتے رہو۔ والصلاۃ الوسطیٰ، اور خصوصاً صلاۃ الوسطیٰ، درمیانی نماز۔ درمیانی نماز کون سی ہے؟ اس پہ اختلاف ہے کہ درمیانی نماز، بعض سے فجر کی نماز کو درمیانی نماز کہا ہے کہ دو نمازیں رات کی مغرب اور عشاء ایک طرف ہو جاتی ہیں، دو نمازیں دن کی ظہر اور عصر ایک طرف ہو جاتی ہیں، درمیان میں فجر آ جاتی ہیں۔ لیکن جمہور کے نزدیک اور ایک حدیث مبارکہ کہ جو میرے کریم آقا رسول اللہ نے کفار کے لیے بد دعا فرمائی تھی کہ انہوں نے ہماری صلاۃ وسطیٰ قضا کروا دی غزوہ احزاب کے موقع پر، کہ اللہ تعالیٰ فرمایا تھا اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے یا ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے۔ انہوں نے ہماری صلاۃ وسطیٰ قضا کروا دی، اور وہ نماز عصر تھی۔ اس بنا پہ جمہور کے نزدیک سے مراد نماز عصر ہے۔ مطلقاً ہر نماز کی حفاظت کرنا ہی فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ اشارہ گرامی قدر فرماتے ہیں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مقرر شدہ اوقات میں ایمان والوں پر فرض قرار دے دی گئی ہے۔ میرا اللہ ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور اللہ تعالیٰ کے حضور نہایت ہی عزت اور احترام کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ قانتین، مفسرین کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہ جملہ ہے جس سے نماز میں گفتگو کرنے سے منع فرما دیا۔ ابتدائی اسلام میں نماز کے اندر گفتگو کی جاتی تھی، نمازی نماز بھی پڑھتا اور ضرورت کی باتیں بھی کر لیتا، جس طرح ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے یا کوئی دوسری عبادت کرتے ہوئے، مثلا طواف کرتے ہوئے ہم باتیں بھی کر لیتے ہیں اور وہ اپنی اس عبادت بھی کو جاری و ساری رکھتے ہیں۔ اسی طرح میرے کریم آقا جماعت کروا رہے ہوتے تو صحابہ کرام کو ضروری بات بھی آپس میں کر لیتے، مثلا تھوڑا سا آگے ہو جاؤ، پیچھے ہو جاؤ، میرے ساتھ مل کے کھڑے ہو جاؤ، بھی تو آگے آ جا، وغیرہ وغیرہ ضروری بات بھی کر لیتے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا تو اللہ تعالیٰ کے نبی ہمارے کریم آقا تاجدار ارب و جم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا فرما رہے تھے۔ میں نے بارگاہ اقدس میں سلام نیاز عرض کیا، میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ میں نے دوبارہ سلام عرض کیا لیکن پھر بھی سلام کا جواب نہ ملا۔ میں نے تیسری مرتبہ سلام عرض کیا، میرے کریم آقا تاجدار ارب و جم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے
بخلاف اپنی عادت مبارکہ کے سلام کا جواب نہیں دیا۔ سرکار سلام کا جواب ارشاد فرما دیا کرتے تھے، لیکن آج عبداللہ نے 3 مرتبہ سلام کیا لیکن سلام کا جواب نہ ملا تو آپ کا جی خراب ہو گیا، یعنی حضرت عبداللہ ابن مسعود کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے خیال کیا شاید مجھ سے کوئی قصور سرزد ہو گیا، کوئی غلطی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے میرے کریم آقا مجھ سے ناراض ہو گئے کہ میرے سلام کا جواب نہیں دے رہے۔ آپ ایک طرف مغموم غم زدہ ہو کے بیٹھ گئے کہ سرکار جب نماز سے فارغ ہوں گے تو پھر میں عرض کروں گا کہ مجھ سے کیا قصور ہو گیا جو آپ نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت عبداللہ سے فرما لگے، عبداللہ تجھے پتہ نہیں چلا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اب اللہ کے حضور چپ کر کے پورے ادب و احترام کے ساتھ کھڑے ہوا کرو۔ نماز میں گفتگو کرنے سے منع کر دیا گیا ہے، چنانچہ اس کے بعد نماز میں گفتگو کرنا حرام قرار دے دیا گیا۔ اب نماز میں گفتگو کرنے والے کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ بلکہ فقہاء کرام نے جگہ یہ وضاحت فرمائی ہے، بعض اوقات گھٹنوں میں درد ہوتا ہے یا آدمی کوئی تکلیف میں ہوتا ہے، وہ دوران ہائے کہہ دیں تو یہ جملہ بھی گفتگو میں آئے گا، وہ کہتے ہیں نماز ختم ہو جائے گی۔ اوہ ایسے کر کے کہہ دے تو پھر بھی نماز ختم ہو جائے گی۔ اللہ باللہ ہنس دے، یعنی اس کی آواز یعنی ہنسی کی آواز پیدا ہو جائے، جس کو ہم کھلکھلا کنسنا کہتے ہیں، اس کی ہنسی کی آواز اس کے ساتھی کو سن جائے، نماز ختم ہو جائے گی۔ یعنی نماز کے اندر پھر دنیاوی گفتگو کرنا مطلقاً حرام قرار دے دیا گیا۔ رب ذوالجلال ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اللہ اکبر اللہ اکبر، نماز کی سختی سے پابندی کرو، پورے ادب و احترام اور پورے سارے کے سارے اس کے فرائض و واجبات و سنن کو ملوز خاطر رکھتے ہو، خشوع و خضوع سے نماز ادا کرو۔ جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ کتنی اہمیت کی حامل ہے نماز، یہ عبادت۔ میرا اللہ فرماتا ہے فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں خوف ہو، ڈر ہو، دشمن تمہارے تعاقب میں لگا ہوا ہے، تم جان بچانے کے لیے بھاگ رہے ہو، دشمن تمہارے پیچھے لگا ہے، تم اس سے اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہے ہو، نماز کا وقت ہو جائے فرجالن اور رکبانا، تو پاؤں چلتے ہوئے، پیدل چلتے ہوئے یا سوار، ہر حال میں تم نماز ادا کرو۔ یعنی تمہارے پیچھے دشمن لگا ہوا ہے، تمہیں جان کا خطرہ ہے کہ اگر ایک لمحہ کے لیے ہم رک گئے نماز پڑھنے کے لیے تو دشمن ہمیں قتل کر دے گا۔ نماز کا وقت ہو جائے تو پیدل چلتے ہوئے ہی نماز پڑھ لو۔ اگر تم گھوڑے پر سوار ہو تو سواری کی حالت میں نماز پڑھ لو۔ اب اس جگہ نماز کی ایک شرط جو استقبال قبلہ ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تمہارا چہرہ جس جانب بھی ہو، فَإِنَّمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم اللہ تعالیٰ کو اپنی جانب متوجہ پاؤ گے، جس طرف بھی تمہارا چہرہ ہو، دوڑتے ہوئے تم نماز ادا کر لو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بتائیے اس سے بڑھ کر نماز کی تاکید اور کیا ہو سکتی ہے؟ یعنی اس سے بڑھ کر تاکید اور کیا ہوگی؟ اور ہم نے سب سے زیادہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ نماز ہی کو پیچھے چھوڑا ہوا ہے۔ یہ روزے الحمدللہ تعالی ہم رکھتے ہیں، بہت اچھا کرتے ہیں، برا نہیں کرتے، بہت اچھا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارے لیے فرض فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والو روزے تم پر فرض ہیں، لیکن روزوں سے زیادہ اہمیت کی حامل نماز ہے۔ یعنی ہمیں گاؤں میں اکثر لوگوں نے روزے رکھے ہوں گے لیکن اکثر نماز نہیں پڑھتے ہیں، حالانکہ نماز کی فرضیت روزوں کی فرضیت سے بڑھ کر ہے۔ روزے حالت سفر میں، حالت مرض میں معاف ہیں، کہا کہ بعد میں رکھ لینا کوئی بات نہیں، لیکن نماز معاف نہیں ہے۔ نہ سفر کی حالت میں نماز ہے معاف ہے، نہ بیماری کی حالت میں معاف ہے، حتیٰ کہ صلاۃ الخوف جس کا ذکر آگے سورۃ النساء میں آئے گا، صلاۃ الخوف حتیٰ کہ کافروں سے تمہاری جنگ ہو رہی ہو، وہ بھی تلوار پکڑے کھڑے ہیں، تم بھی تلوار پکڑے کھڑے ہو، دوران جنگ بھی نماز معاف نہیں، نماز تب بھی ادا کرنا ہوگی۔ نماز کسی صورت میں معاف نہیں کی گئی، اس لیے فقہاء کرام نے بڑی جزیات نقل کی ہیں کہ نماز ہر حال میں فرض ہے، نماز کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے فَإِنْ خِفْتُمْ
اگر تمہیں ڈر ہو دشمن کا، خوف ہو، فرجالن پھر پاؤں چلتے ہوئے، پیدل چلتے ہوئے، دوڑتے ہوئے، اور رکبانا اور تم سواری کی حالت میں، سواری پر سوار ہر حال میں نماز ادا کرو۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ اور اگر تم حالت امن میں آ جاؤ، دشمن ٹل جائے، تم اس کی دستبرد سے نکل جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ پھر اس طریقے سے نماز ادا کرو جس طرح تمہارے رب نے تم کو سکھا دیا ہے۔ یعنی پھر میرے نبی نے جو طریقہ بتایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، پھر رکوع و سجود کے پورے ادا کرنے کے ساتھ پھر نماز ادا کرو۔ حالت امن میں ہوگے تو، حالت خوف میں ہوگے تو اللہ اکبر، دوڑتے ہوئے، سواری پر بھاگتے ہوئے، جان بچاتے ہوئے نماز ادا کر لو۔ اس وقت نماز اشارے کے ساتھ ادا کی جائے گی۔ یعنی بندہ دوڑ رہا ہے، وہ خود کو حالت قیام میں خیال کرے گا، سبحانک لشی پڑھے گا، سورۃ الحمد پڑھے گا، پھر اس کے ساتھ سورت ملائے گا، اور پھر وہ اپنے آپ کو رکوع میں خیال کرے گا، اللہ حاضر القیاس، وہ اپنی نماز کو مکمل کرے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں دوبارہ یہ جملہ دہرا دیتا ہوں، میرا اللہ فرماتا فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا اگر تم ڈر رہے ہو، تمہارے پیچھے دشمن لگا ہوا ہو، تو دوڑتے ہوئے، پیدل چلتے ہوئے، بھاگتے ہوئے اس حال میں بھی نماز پڑھ لو۔ اور رکبانن اگر تم سواری پر سوار ہو تو اس حال میں بھی تم نماز پڑھ لو۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ اور جب تم امن کی حالت میں ہو، دشمن کی دست برد سے نکل جاؤ، پھر تم کیا کرو؟ فَاذْكُرُوا اللَّهَ پھر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، نماز ادا کرو، كَمَا عَلَّمَكُمْ جس طرح تمہارے رب نے تم کو سکھایا ہے۔ نبی کریم کے حوالہ سے مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ جو تم نہ جانتے تھے، تمہارے رب نے حضور کے صدقہ سے تم کو بتا دیا۔ دیکھیے، خواتین کا ذکر کرتے ہوئے، نکاح کا، طلاق کا، عدت کا ذکر کرتے کرتے درمیان میں رب کائنات نے نماز کا ذکر فرما دیا۔ اب اس کے بعد پھر وہ پہلا مضمون اللہ تعالی نے شروع فرمایا، ارشاد گرامی قدر فرمایا والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا تم میں جو بندے مر جائیں اور اپنی بیویوں کو چھوڑ جائیں، یعنی خاوند فوت ہو گیا، اس کی بیوی بیوہ ہو گئی، تو وصیۃ لازواجہم وہ وصیت کر جائیں اپنی بیویوں کے لیے، متاعن الی الحول غیر اخراج 1 سال تک کے نان و نفقہ کی وصیت کر جائیں، اور ان کو ان کے گھروں سے بھی نہ نکالا جائے۔ قبل ازیں آپ یہ سن چکے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں جب کوئی مرد مر جاتا تو اس کی بیوی 1 سال بھر اس کی عدت میں گزارا کرتی تھی۔ 1 سال پورا ہونے کے بعد، یعنی سال بھر اس کو نہ تو اچھا لباس پہنایا جاتا تھا، نہ پہننے کی اجازت تھی، نہ غسل کی اجازت تھی، نہ سر میں کنگھی کرنے کی اجازت تھی۔ وہ ایک کٹیا میں، ایک کوٹری میں 1 سال بھر قید جیسی زندگی بسر کرتی تھی۔ اس کو کھانا مل جاتا تھا اور بس۔ سال کے بعد پھر وہ اپنی جھولی میں مینگنیاں لے کر، اونٹ وغیرہ کی مینگنیاں لے کر وہ ایک راہ پہ چلتی، مینگنیاں گراتی جاتی، آگے بڑھتی چلی جاتی، جہاں مینگنیاں ختم ہو جاتی خیال کیا جائے اب اس کی عدت ختم ہو گئی ہے۔ ابتدائی اسلام اس پہ تھوڑی سی ترمیم کر دی گئی کہ اب اس کو کسی کٹیا میں تو بند کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، البتہ حکم دیا گیا وہ اپنے خامد کے گھر رہے گی۔ خامد تو فوت ہو گیا، ان جو خامد کے ورثہ ہیں، اس کے بھائی ہیں، اس کا باپ ہے وغیرہ وغیرہ، ان کے گھر رہے گی، اس کو نکالا نہیں جائے گا، اس کی عزت کی بھی حفاظت کی جائے گی، اور پورا سال اس کے نان و نفقہ کی ذمہ داری بھی خامد کے ورثاء کی ذمہ ہوگی۔ یہ قانون بنایا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ جل وعلا جو ارشاد گرامی قدر فرمایا، اب قبل ازیں سن چکے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے عدت کتنی ارشاد فرما دی؟ ہاں بتا دیجئے، 4 ماہ اور 10 دن۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ عدت مقرر فرما دی، 4 ماہ 10 دن، اور یہ پرانی عدت جو تھی اس کو منسوخ کر دیا گیا، سال بھر کی عدت کو منسوخ کر دیا گیا۔ اور پھر نان و نفقہ کے سلسلہ میں آیا وراثت نازل ہو گئی کہ اب عورت کو خاوند کے مال سے 8واں حصہ دے دیا جائے گا، اور ایسی صورت میں اس کا نان و نفقہ اس کے ورثاء کے ذمہ باقی نہیں رہ جائے گا۔ گویا یہ آیا برکہ منسوخ الحکم ہوگی، یعنی اس کے حکم پر عمل نہیں کیا جائے گا، اگرچہ یہ آیا برکہ ترتیب میں باب میں ہے
اور وہ دوسری آیت مبارکہ جس پہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کے ارشاد گرامی قدر کہ جن کے خاوند فوت ہو جائیں وہ اپنے آپ کو 4 ماہ 10 دن روکے رکھیں، وہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کے ارشاد گرامی قدر جو آپ قبل ازیں پڑھ چکے ہیں وہ پہلے آ چکا ہے۔ تو خیال کیا جائے، اللہ تعالیٰ فرماتا والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا، وہ 4 ماہ 10 دن تک اپنے کو روکے رکھیں۔ یہ آیت مبارکہ پہلے گزر چکی ہے، یہ 224 نمبر آیت مبارکہ ہے، اور یہ جو آپ سن رہے ہیں یہ 237 نمبر 38 نمبر آیت مبارکہ ہے۔ تو پھر یہ ذہن نہ بلکہ 240 نمبر آیت مبارکہ، تو ذہن میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ وہ پہلی ہے یہ بعد میں ہے۔ یاد رکھیے جب قرآن کریم کی کوئی بھی آیت مبارکہ نازل ہوئی تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا تھا اس آیت مبارکہ کو فلاں آیت کے بعد رکھ لو۔ جب کوئی بھی آیت نازل ہوئی تو حکم دیا تھا اس آیت کو فلاں آیت کے بعد رکھ لو، ترتیب اللہ تعالیٰ کے نبی نے اللہ کے حکم کے ساتھ بعد میں دی ہے۔ اور یہ سورہ برکہ جو آپ سن رہے ہیں یہ سورہ بقرہ ہے، یہ مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی تھی، لیکن مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی صورتیں 30ویں پارے میں ہیں۔ سب سے پہلے نازل ہونے والی سورہ اقرا وہ بھی آخری پارے میں ہے، 30ویں پارے میں ہے۔ تو یہ ترتیب اللہ کے حکم سے جو دی گئی یہ جدا ہے اور احکامات الگ ہیں۔ رب کریم ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ اب عورتوں کو ان کے خاوندوں کے گھر میں کتنا عرصہ رکھا جائے گا؟ 1 سال۔ اس وقت جو حکم تھا 1 سال، لیکن اگر 1 سال سے پہلے فَإِنْ خَرَجْنَا، اگر وہ عورتیں اس گھر سے باہر نکلنا چاہیں، اپنے والدین کے گھر جانا چاہیں، فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن من معروف، پھر تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر وہ کام کریں اپنی جانوں کے ساتھ جو جائز کام ہے۔ ناجائز کام کے لیے گھر سے نہ نکلیں، جائز کام کے لیے والدین کے ہیں، اپنے بھائی کے ہاں، تایا چچا کے ہاں وہ عدت گزارنے کے لیے نکلنا چاہیں تو نکل سکتی ہیں۔ یہ پہلا قانون ہے، اب یہ قانون نہیں، اب وہ قانون ہے جس کا ذکر آپ قبل ازیں سن چکے ہیں۔ رب کریم ارشاد فرماتا ہے واللہ عزیز حکیم، اور اللہ رب العزت جل وعلا غالب حکمت والا ہے۔ وللمطلقات، اور جن کو تم نے طلاق دے دی ہے، متاع بالمعروف، ان کو اچھے طریقے سے سامان زیز ضرور دے دو، یہ تم پر فرض ہے۔ میں قبل عزیز کی وضاحت کر چکا ہوں کہ حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ نے اپنی متعلقہ کو 10,000 درہم عطا فرمایا تھا، یعنی تم احسان کرو، طلاق خواہ وہ رجعی ہو، حالت رجعت میں، یعنی رجعی طلاق میں عدت کا تمام تر خرچہ خاوند کے ذمہ ہے۔ طلاق بائنہ میں اگر عورت نے بچی کو جنم دے دیا، ایسی صورت میں جب تک وہ بچی کو دودھ پلاتی، آپ سن چکے ہیں خرچہ خاوند کے ذمہ ہے۔ وہ کتنا آپ سن چکے ہیں، بالمعروف، اچھے طریقے سے، جس طرح کا خاوند کھاتا ہے ویسا وہ کھلائے گا، جس طرح کا خاوند پہنتا ہے ویسا ہی پہنائے گا، امیر ہے تو امیرانہ، غریب ہے تو غریبانہ۔ میرا اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں حقاً علی المتقین، یہ متقی لوگوں کا حق ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو اس طرح کھول کھول کر تمہارے سامنے بیان فرماتا ہے تاکہ تمہیں عقل آ جائے، تمہیں پتہ چل جائے۔ بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ، آپ نے طلاق کے تقریباً سارے مسائل سن لیے اس رکوع میں، کہ طلاق کی قسمیں کتنی ہوتی ہیں، عدت کتنی قسم کی ہیں، اور کس طلاق میں رجوع کی اجازت ہے، کس پہ رجوع کی اجازت نہیں ہے، خلا کسے کہتے ہیں، خلا کی صورت میں حق مہر لیا جائے گا کہ نہیں لیا جائے گا، اور آدمی فوت ہو جائیں پھر اس کی عدت کتنی ہے، ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دیں، ہاتھ لگانے کے بعد، یہ تمام احکامات رب کائنات نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرما دیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اللہ اسی طرح اپنی آیتوں کو کھول کھول کر بیان فرماتا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تمہیں عقل آئے، تمہیں سمجھ آئے اور تم احکامات شرعیہ کے مطابق اپنی زندگی کے روز و شب بسر کر سکو۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی، واللہ تعالی اعلم باسرار کتابی۔